بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. یاد کرو اس وقت کو إذ قال له ربه أسلم، جب اللہ تعالی نے ان سے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے. یہ وہ زمین کا مرجع کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. کرینہ کیا ہے؟ پیچھے بات ہی ان کی چل رہی ہے. نہیں سمجھ میں بانی کعبہ کی بات چل رہی نہیں چل رہی ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک. مرجع کیا بنے گا؟ ابراہیم علیہ السلام. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا اسلم، تو اسلام لے آؤ. کیا لے آؤ؟ اسلام لے آؤ. اب ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں، تو کیا نبی مسلمان نہیں؟ ان میں اسلام موجود نہیں ہے؟ تو شبہ کا جواب دینا چاہتے ہیں صاحب جلال رحمہ اللہ. اسلم کا معنی ہے انقید للہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے مطیع بن جاؤ، ایک ایک حکم کے اوپر عمل کرنا شروع. جتنے احکام سب پر عمل کرو اور جتنی منہیات ہیں سب سے بچ کرو. جب یہ کہا وَأَخْلِصْ لَهُ دِينَكَ، اور اپنے دین کو خالص کر دو اللہ کے لیے، توحید کے اوپر آ جاؤ اور ہر حکم کی پیروی کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لے آیا. آپ نے جو حکم دیا اسلم والا، اسلام لے آؤ، اولا کیا جواب دیا؟ اسلم تو میں اسلام لے آیا. اور اسلام لے آیا رب العالمین کے لیے. یہ جو رب العالمین پڑھایا، یہ اشارہ کر دیا اسلام اسلم تو کی دلیل کی طرف اشارہ کر دیا. دلیل میں کیوں اسلام لے آیا؟ لِأَنَّكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ یہ آپ کے اوپر اس لیے اسلام لے آیا کیونکہ آپ رب العالمین. تو جو رب العالمین ہو اس کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلم. انہوں نے کیا؟ اسلم تو میں لے آیا. کیوں؟ رب العالمین کے لیے لے آیا ہے، بڑھا کر کدھر اشارہ کر دیا؟ لِأَنَّكَ رَبُّ العالمین. وہ یہ دلیل کی طرف اشارہ کر دی کیونکہ آپ رب العالمین ہیں اس لیے میں اسلام لے آیا. نہیں سمجھو، آپ نے حکم دیا اس پر عمل کر دی، آپ پر اسلام لے آیا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ. یہودیوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے گئے. کیا وصیت کی تھی؟ میرے بعد تم نے یہودی بن جانا ہے، میرے بعد یہودیت کو اختیار کر لینا ہے. کہ وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں وَوَصَّى، اور ایک قرآن میں ہے اوصى بِهَا بِالْمِلَّةِ إِبْرَاهِيمُ. ابراہیم علیہ السلام، یہ ہر نبی کا بنجا کیا؟ ملت. ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی تھی کس کی؟ ملت ابراہیمی، دین کی وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو. وہ یعقوب، کس پر عطف ہو رہا ہے یعقوب کا؟ ابراہیم پر. وہ فاعل وصا کا یہ بھی فاعل ہو جائے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان دونوں نے وصیت کی. کس کی وصیت کی تھی؟ دین کی وصیت کی تھی. کون سے دین کی؟
کس کو وصیت کی؟ بنی ہی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا. کون سے دین کو؟ الدین، اللہ داخل ہے، دین اسلام کو چن لیا. تو یہاں تو خالی دین ذکر ہے، تو دین اسلام کہاں سے نکال لیا؟ کرنا چاہیے. یہودی کہہ سکتے ہیں یہودی، دین یہودیت کی طرف بھی تو اشارہ ہو سکتا ہے. کرینا موجود ہے دین سے مراد دین اسلام ہے. وہ کیا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ تمہاری موت اسلام کی حالت میں. یہ وانتم مسلمون کرینا ہے کہ دین سے دین اسلام کو نکال، دین سے دین اسلام کو. میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے. ٹھیک، خالی تم نے اسلام کو چننا نہیں ہے، بلکہ موت تک اس کے اوپر عمل کرتے رہے. تمہاری موت بھی اسلام کی حالت میں ہونی چاہیے، نہیں قبر تک اسلام کے اوپر رہنا. یہ وصیت کر کے تم کہہ رہے ہو وصیت کر کے یہودی بن جاؤ. نہیں سمجھ؟ انہوں نے یہ وصیت کی تھی، وہ وصیت نہیں. کس کو لینا ہے، کس کو چننا ہے؟ دین اسلام کو چننا. اللہ نے تمہارے لیے اسلام چنا ہے، اور تم نے موت تک اسلام کے اوپر ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دین اسلام چن لیا. ابراہیم علیہ السلام بھی وصیت کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی وصیت کر رہے ہیں. نہیں خالی اسلام پر آنا نہیں، موت تک اسلام پر رہنا ہے، یہ وصیت کرتے ہیں. اللہ تموتن الا وانتم مسلمون، مطلب یہ وصیت. تو کیا یہ وصیت یہودی پر ہے؟ ایسا نہیں. نهي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادقة الماضي. وہ تو منع کر کے چلے گئے تھے کہ اسلام نہیں چھوڑنا، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور حکم دے کر گئے تھے اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے، قبر تک اسلام کے ساتھ جڑے رہنا، موت تک اسلام کے ساتھ رہنا. نہیں، تمہیں موت بھی اسلام کی حالت پر آنی چاہیے، اسی پر ثابت قدم ہے. وہ یہ حکم دے کر گئے تھے، تم کہہ رہے ہو کہ یہودی بن جانا. ولما قال اليهود للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام یہ قوم تھا جس دن ان کا انتقال ہونا تھا، اوصى بنيه باليهودية، انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ یہودی بن جائے، یہودی مذہب کو اختیار کرے. نازا اللہ، یہ شان نزول ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ سوال کیا تو یہ آیت کون سی؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تم جو کہہ رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ تم نے یہودی مذہب کو اختیار کرنا ہے، ٹھیک، کیا تم اس وقت موجود تھے کہ تم نے وہ وصیت سن لی ہے جو مجھے بتا رہے ہو؟ اس وقت موجود تھے. ام کنتم شہداء، شاہد کی جمع ہے، کیا تم شاہد، شاہد مانا شاہد گواہ کو بولتے ہیں، اور گواہ ظاہر وہی گواہ ہوتا ہے جو حاضر اور موجود ہے. جو بندہ موقع پہ موجود ہی نہ ہو تو گواہ نہیں بن سکتا. مانا کیا تم اس وقت موجود تھے یا حضور ادھر کہ تم نے وہ وصیت سن لی تھی کہ وہ مرتے وقت یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ یہودیت کو اختیار کر. تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تمہارے پاس کیا دلیل موجود ہے؟ کیونکہ دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتا. ہم کنتم شہداء کے معنی حضوراً، شاہد کا ایک معنی گواہ ہے تو ایک معنی حاضر بھی ہے، بہت سارے معنی آتے ہیں. تم ادھر موجود تھے، حاضر تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام اذ حضر یعقوب الموت،
یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا، ایز بدل من از قبلہ، یہ ماقبل اس سے بدل ہے، بدل مبدل میں مانا ایک ہی ہوتا ہے۔ کیا تم موجود تھے جس وقت موت کا وقت قریب ہوا؟ کیا تم موجود تھے، حاضر تھے جب انہوں نے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ یہودیت کو اختیار کر لینا؟ ادھر موجود تھے؟ نہیں سر، جس وقت وہ یہ وصیت کر رہے تھے، کیا وصیت کر رہے تھے؟ قال لبنی، جب انہوں نے بیٹوں سے یوں کہا، ما تعبدون من بعدی، انہوں نے تو یہ کہا تھا اپنے بیٹوں سے مرتے وقت، یہ وصیت کی تھی، کیونکہ اللہ تو موجود تھے، اللہ تو حاضر ناظر تو ہر جگہ موجود ہے، ہم موجود تھے، ہم حاضر تھے، ہم بتاتے ہیں کیا وصیت، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ وصیت کی تھی؟ کیا تم موجود تھے؟ تم حاضر ناظر ہو، پھر اللہ کے علاوہ کسی کی صفت ہی نہیں ہے حاضر ناظر ہو، ہم موجود تھے، ہم بتاتے ہیں کیا وصیت کی تھی۔ انہوں نے بیٹوں سے یہ کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کسی کی عبادت نہیں کرو۔ یہ بعد کے بعد مضاف معصوف ہے، صاحب جان کر میرے مرنے کے بعد ہے، من بعد موتی، میرے مرنے کے بعد تم نے کس کی عبادت کرو؟ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد اے میرے بچوں یہ بتلاؤ تم کس کی عبادت کرو؟ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے یوں کہا تھا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا تھا نعبد الہ، بھلی ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے اور اپنے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے؟ نہیں، انہوں نے یوں کہا تھا، وہ تو یہ وصیت ہوگی، یہ تھوڑی وصیت ہوگی میرے کو یہودی بن جانا۔ اچھا اگر یہ وصیت کی تھی تو کیا ثبوت موجود ہے تمہارے پاس؟ دلیل دو نا، دعویٰ تو بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہے۔ کیا تم ادھر موجود تھے، تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، یا کیا دلیل موجود ہے؟ دلیل تو کوئی بھی نہیں، تم موجود بھی نہیں تھے، ہم موجود ہو۔ یہ وصیت کی تھی، کیا کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ یا پوچھا نے بچوں سے، میں کہا ہم عبادت کریں گے الہ کا، ہم کے الہ کی، اور وہ الہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے نا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے الہ کی عبادت کریں، یہ وصیت۔ ٹھیک، اچھا تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ کون سے الہ کی عبادت کرتے تھے؟ الہً واحدہ، جو کہ ایک ہی الہ ہے۔ بھلی آپ کا بھی اور ہمارے آبا کا جو الہ ہے، جو کہ ایک ہی الہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ الہ واحد بدل، تو الہ کا اور الہ آبائی کا اور الہ واحدن وہ ایک ہی چیز ہے۔ زید آیا جو کہ تیرا بھائی ہے، بھلی آپ کا الہ اور ہمارے آبا کا الہ وہ جو کہ ایک ہی الہ ہے، ہم اس ایک ہی الہ کی عبادت کریں گے، ورنہ وہ تو توحید والی وصیت کر کے گئے تھے، اور تم تو مشرک ہو، تم تو مشرک ہو، تم کیا ہو؟ اس لیے وہ یہودیت والی کہ یہودیت کو اختیار کر لینا، یہ وصیت نہیں کرتے، نہیں، یہ تو شرک ہے، تم تو مشرک ہو، اور وہ توحید والی وصیت کر کے گئے، اور توحید والا مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا اپنے بچوں کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں اسلام کی حالت میں موت چاہیے، تم نے اسلام کو اختیار کرنا۔ ارے اچھا دوسری بات یہ ہے، تم پاگل تو نہیں ہو، یہودیت تو آئی ہے سمجھو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، نہیں سمجھ میں؟ تو یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کا وہ تو کئی سو سال، سینکڑوں سال پہلے کا، اس وقت تو یہودیت موجود ہی نہیں تھی، وہ کیسے یہودیت کی وصیت کر کے چلے گئے؟ تو موجود ہی نہیں تھی۔
दूसरा जवाब ये कि नहीं समझ रही। अच्छा, इस पर एक शुबा हो सकता है, इस वक्त इस्लाम पे का मौजूद नहीं, तो इस्लाम वाली तस्वीर कैसे करके चले? बला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। शुबा होता है नहीं होता? इसका जवाब क्या है? जवाब ये है, सबसे पहले इस्लाम वाला लक़ब जो मिला वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो क्या है सदर में हमारे में, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। अल्लाह ने तुमको नाम दे दिया कौन सा? मुस्लिमीन। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात चल रही है। तो मुसलमान का और इस्लाम का लक़ब सबसे पहले किसको मिला? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और इस्लाम क्या था? इस्लाम ये था तौहीद। नहीं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो इस्लाम के ऊपर है, हम भी तौहीद के ऊपर हैं। और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दीन के अंदर जो मसाइल थे, वो पीछे जो चंद दिन पहले जो गुजरे हैं, क्या है, खतरे भी करवाने हैं, नाखून भी काटने वगैरह वगैरह, जो उनके दीन में वाजिब थे, वो तो हमारे दीन का भी हिस्सा है। कुछ चीजें वाजिब हैं, कुछ सुन्नत है, लेकिन हमारे दीन में तो है। तो असल तो दीन इब्राहिमी के ऊपर हम ही लोग हैं। वो तौहीद पर थे, हम भी तौहीद पर हैं। और उनके दीन के अंदर जो अहकाम थे तो पीछे गुजर चुके, वो सारे अहकाम हमारे दीन में भी मौजूद है। तकरीबन जो अहकाम हमारे दीन में, तो हमें ही तो मिल्लत इब्राहिम और मिल्लत इब्राहिमी की वसीयत करके, इस्लाम की वसीयत करके कहते हैं, जिस पर हुजूर सहाबा है। ना ये कि क्या यहूदी बन जाना जैसा ही करते हैं, उसके भी बीच में साहिब जलाल एक शुबह का जवाब देना चाहते हैं। शुबह ये पैदा होता है कि क्या कहा था याकूब अलैहिस्सलाम ने, उनके बच्चों ने, हम इबादत करेंगे अब्बा जी आपके इलाह की और आपके आबा के इलाह। और आबा कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम। तो याकूब अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? इसहाक अलैहिस्सलाम। तो इसहाक अलैहिस्सलाम किसके थे? ये तो बात ठीक होगी। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, तो वो क्या लगे रिश्ते में इनके? चचा। उनको भी बाप कह रहे हैं, हम आपके आबा, आबा कौन है? इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम तो आबा है ही नहीं, उनको कैसे बाप कह रहे हैं? ठीक, दो जवाब दिए इसके साहिब जाला ने। एक जवाब ये दिया तगलीबा, और ठीक है, वो आबा में से नहीं थे और चचा थे, तो तगलीबा कहते। जैसे अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो, कौन सा सीगा है? अकीम मुज़क्कर मुअन्नस है? मुज़क्कर, मर्दों को हुक्म, क्या औरतों को नमाज का हुक्म नहीं है? कोई इस हुक्म में शामिल नहीं है? तो शामिल हैं, लेकिन तगलीबन, मुज़क्कर को बदला दे। यहाँ भी इस्माइल इस्लाम को जो शामिल किया गया वो तगलीबन शामिल किया। जैसे वहां असल हुक्म तो मुज़क्कर को था, मुअन्नस तगलीबन। ये असल साबिर इस्लाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनको तगलीबन दाखिल कर दिया। नहीं समझ? एक जवाब। दूसरा जवाब ये दिया कि इस्माइल इस्लाम चचा हैं और चचा भी बाप ही की तरह हो। क्या जवाब दिया दूसरा? बोली अन्नल अम्मा। पहला जवाब क्या दिया था? तगलीब, तगलीबन, उनको भी आपने शुमार कर लिया। दूसरा ये चचा है, और चचा बमंजिला बाप के ही हुआ करता है, इसलिए आप आ गए। अच्छा, और उसके बाद क्या कहा? वनहनु लहू मुस्लिमून। बेटो ने ये कहा, हम अल्लाह ही की इताअत करने वाले हैं। क्या माना? अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। तुम कह रहे हो कि यहूदियत की वसीयत करके गए थे, तुम तो मुशरिक हो, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हो, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हो। वक़ालत यहूद उज़ैर दरअसल अल्लाह के बेटे हैं। तुम तो मुशरिक हो, वो शिर्क की वसीयत करके तो नहीं कहते। नहीं साहब है, बेटों ने क्या कहा था अब्बा जी को? हम अल्लाह ही की इताअत करने वाले होंगे, हम किसी को उसके साथ शरीक।
تو اللہ ہی کی اطاعت جو توحید ہے اس پر تو یہ نبی ہے، اس پر تو حکم ہے، وہ اسلام کی وصیت کر کے گئے تھے، یہودیت اور عیسائیت کی نہیں۔ وہ اچھا یہ جو ہے نا کو شہدا، کاہے کے لیے آتا ہے؟ آتا ہے تردد کے لیے، آپ نے پڑھ لیا، یعنی زید عمر تردد ہے، یا زید ہے یا عمر ہے، ان میں سے کوئی ایک ہے لیکن پتہ نہیں ہے وہ یا کے معنی میں، یہاں ہم تردد کے لیے نہیں، یا کے لیے، یا کے معنی میں نہیں بلکہ تفصیل کے لیے، کیونکہ یا والا معنی بن ہی نہیں سکتا، یا والا معنی بن ہی نہیں سکتا، تو یا لا یا مجاز، جب یہ اپنے معنی یعنی یا والے معنی میں یعنی تردد والے معنی میں بن ہی نہیں آ ہی نہیں سکتا، تو پھر کون سے معنی بنا لیں گے؟ مجاز، تاکہ الغاء نہ ہو۔ لفظ اور الغاء سے بچانے کے لیے ضروری ہے مجازی معنی بنا لیا جائے، ورنہ غیر کا لا ہونا لازم ہے، وہ بول نہیں سکتا اللہ کی کلام ہے۔ وَأَمْ بِمَعْنَى حَمْزَةِ الْإِسْتِفْهَامِ، اچھا یہ ام کس کے معنی میں ہے؟ یا کے معنی میں نہیں بلکہ کس کے معنی میں؟ مجازی معنی کیا ہے؟ یہ حمزہ کے معنی میں، اور حمزہ بھی کون سا ہے؟ انکاری۔ ام کنتم، یا تم حاضر تھے اس وقت، یہ تو معنی بن نہیں سکتا، کیا تم حاضر تھے اس وقت، یہ معنی بن جائے، اور استفہام بھی کون سا؟ انکاری، اندر سے کیا نکلا؟ نہیں حاضر، پھر تمہیں کیسے پتہ چل گیا انہوں نے یہودیت والی وصیت کی تھی؟ کیا تم حاضر تھے، معنی کیا ہے؟ نہیں حاضر تھے، پھر کیسے کہہ رہے ہو یہ وصیت کی تھی؟ یہ کس کے معنی میں آ گیا؟ ہاں حمزہ کے۔ کیا معنی؟ کیا تم حاضر تھے، اندر سے کیا نکلا؟ اے اللہ تعالی، استفہام انکاری ہے، تم نہیں حاضر تھے وقت موت ہی، ان کے موت کے وقت، جس وقت انہوں نے وصیت کی۔ اچھا وصیت کا ذکر اس لیے کیا، ایک ہوتی ہے نصیحت اور ایک ہوتی ہے وصیت۔ وصیت کا تعلق موت کے ساتھ ہے، میرے مرنے کے بعد یہ کر دو، یہ ہے وصیت، اور اس میں ذرا پختگی زیادہ ہوتی ہے، باپ مر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے مرنے کے بعد، ایک نصیحت ہے، اس میں وہ پختگی نہیں جو وصیت میں پختگی، اس لیے وصیت کا ذکر کیا۔ ابھی یہ نہیں ہے اس میں کیا وصیت، کیا تم حاضر تھے، ہم نہیں حاضر تھے، تو پھر فکیف تنسبون الیہ ما لا، تو پھر تم کیسے ان کی طرف نسبت کر رہے ہو جو ان کے شایعے کرنی نہیں ہے، کہہ رہے ہو یہودیت کی وصیت کر کے چلے گئے، یہودیت اور یہودی تو مشرک ہیں، تو شرک کی وصیت کر کے چلے گئے، میرے پاس مشرک بن جانا، یہ تو ان کے شایعے شان ہی نہیں ہے کہ وہ وصیت کر، تمہیں کیسے پتہ چلا تم حاضر تھے؟ کوئی دلیل نہیں، دعویٰ بغیر دلیل، ہم حاضر تھے اللہ کے، بتاتے ہیں کیا اور توحید والی وصیت کر، اور اسلام والی، اور ملت ابراہیمی والی وصیت کر رہے ہیں، اور ملت ابراہیم پر کون ہے؟ مسلمان، دور اور صحابہ، کیونکہ انہی میں توحید بھی ہے اور انہی میں وہ مسائل اور احکام بھی ہے جو دین ابراہیم، وہ جو 9 حکم پہلے گزر چکے وہ ان میں موجود ہیں، اور توحید بھی ہے، وہ اسلام کی کوئی وصیت کر کے گئے تھے، وہ یہودیت کی نہیں کرتے۔ باقی دل کا امتن، تم کیا ان پچھلے لوگوں کی بات کرتے ہو، ان کو چھوڑو، دل کا امتن قد خلت لہا، وہ لوگ تھے جو گزر چکے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اور ان سے تمہارے بارے میں سوال، تم اپنی بات کرو، ان کی کیا بات کرو، خدا نہ خاصا اگر وہ کچھ غلط کر کے بھی گئے ہیں، نہیں تو اس کا سوال ان سے ہوگا، تم سے نہیں، جیسے تم اگر کوئی غلط کام کرو گے، اس غلطی کا سوال کرنے کے بعد تم سے کیا جائے گا، ان سے نہیں کیا جائے گا، تو تم اپنی بات کرو، ان کو چھوڑو، دل کا امتن وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں قد خلت جو گزر چکے، لہا جو انہوں نے کیا اس کا ثمرہ اور پھل وہ پائیں گے، اگر اچھا کیا تو اچھا ثمرہ پا لیں گے،
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے، نہیں ان کی کسی غلطی کا بوجھ تمہارے اوپر نہیں ڈلے گا، اور تمہارے کسی جرم کا بوجھ تم پر، تم ان کی بات چھوڑو، تم اپنی بات کرو، دل کا وہ تو لوگ تھے جو گزر چکے ختم، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا، وہ کیا کرتے رہے ہیں تم سے سوال نہیں، نہیں سوال کہ وہ یہ وصیت کر کے چلے گئے میرے مرنے کے بعد یہ بھی بات ہے، ان کو چھوڑو تو اپنی ہے، دل کا اس میں اشارہ ہے، اشارہ جہاں آئے گا تو مشاملے بھی چاہیے ہوتا، مشاملے کون ہے؟ ثابت ہے امتوں کو خبر ہے دل کا بھی مشاملے کیا ہے، کہنے لگے مشاملے جو ہے دل کا مبتدا ہے، اس میں اشارہ ہے اپنے مشاملے سے مل کر مبتدا بنتے ہیں، مشاملے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان کے بیٹے، وہ کون وہ؟ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، وہ تو وہ لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں۔ اچھا یہاں ترکیب بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دل کا تو مؤنث ہے، اور جو مشاملے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے وہ مذکر ہیں، تو جب مشاملے مذکر ہے تو شاید بھی مذکر آنا چاہیے، تو دل کا تو مؤنث آ گیا، کہنے لگے اصول یاد رکھ، جب اس میں اشارہ مشارے اور خبر کے ساتھ آ جائے تو خبر کا اعتبار ہوگا تذکیر و تانیث میں، مشاملے کا اعتبار، خبر مذکر اشارہ مذکر، خبر مؤنث اشارہ مؤنث، تو مشاملے تو مذکر ہے لیکن خبر کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اس خبر کی وجہ سے دل کا مشاملے، پھر مشاملے کا اعتبار نہیں ہوگا، خبر کا اعتبار، وہ اس کو مؤنث کیوں لایا گیا دل کا؟ شاملے کا مذکر ابراہیم علیہ السلام ہوا ہے، کہتے ہیں تعمیز کی خبر کی، اس کے خبر کے مؤنث ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جب اشارہ مشابہ اور خبر کے ساتھ آگے تو خبر کا اعتبار ہوگا، تذکیر و تانیث اس کا نہیں ہوگا، مشاملے کا نہیں۔ وہ لوگ تھے، وہ جماعت تھی، خود خلط جو گزر چکی، سلفت نیچے کہنے کا اے مذہب وہ تو گزر چکی، ان کی بات چھوڑو اپنی بات کرو، لہا ما کسب، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کی، ان کی لہا ان کے لیے وہ ہے کسبت، جو عمل انہوں نے کیا وہ عمل آگے جا کر پاس، کیا مانا وہ عمل پائیں گے آگے، وہ جو نماز ہے کو مل جائیں گی، یہ پکڑو نماز آ گئی، یہ روزہ آ گیا، یہ حج آ گیا، وہ عمل نہیں ملے گا، یہاں مزا معروف ہے جزائے عمل میں، بلکہ جزا ہے، وہ لوگ ہیں جو انہوں نے عمل کی ان کی جزا، شرع عمل کیا اچھی جزا، برا عمل کیا غلط، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کی، نہیں اگر کوئی برا عمل کیا تو اس کی جزا تم پاؤ گے، نہیں تو تمہارے سے سوال ہوگا، ان سے نہیں، جیسے زید نے چوری کی ہے سوال زید سے ہوگا، تم سے نہیں کہ زید نے چوری کی، ان سے تمہارے بارے میں ان کے بارے وَلَكُمْ الْخِطَابُ لِلْيَهُودِ، یہ آگے جملہ مستانفہ ہے، جملہ مستانفہ کا معنی میں نے بار بار ذکر کر دیا، یہ معنی نہیں ہے کہ بے ربط ہے، معنی ربط تو موجود ہے، تو یہ آیت بھی بے ربط ہے تو عیب ہے، نہیں معنی یہ ہے کہ اس کا پچھلے کے ساتھ کوئی ترکیبی جوڑ نہیں، نہ اس کے لیے حال بن رہا ہے، نہ دل بن رہا ہے، نہ قول بن رہا ہے، خدا کی خبر بن رہا ہے، نہ تبیت، نہ یہ معنی مستانفہ ہے، کیونکہ بالکل بے جوڑ ہو تو بلا کے مسئلہ، یہ قرآن کو سب سے زیادہ فصیح بلی کلام چاہیے، وَلَكُمْ، یہ یہود کو خطاب ہے، خطاب یہود، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیا تمہیں اس کی جزا ملے گی، برا عمل کیا بری جزا تمہیں ملے گی، نہیں فرمون کو نہیں، ان کے اعمال
کہ جزا ان کو ملے گی، تمہیں نہیں۔ تم سے نہیں سوال کیا جائے گا اس بارے میں جو وہ کرتے رہے، تو ان کی بات چھوڑو، وہ کیا کرتے رہے کیا نہیں، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ ان سے سوال نہیں کیا جائے گا تمہارے عمل پہ۔ میں نے کہا چوری اگر زید نے کی ہے، زید سے سوال ہوگا کہ عمل بڑھو کیوں چوری کی، تم سے سوال نہیں ہوگا کہ زید نے چوری کی، تم سے تمہارے اعمال، ان سے ان کے اعمال کے۔ والجملہ تاکید لما قبلها، یہ جملہ ما قبل کے لیے تاکید ہے۔ لہا ما کسب ولکم ما کسبتم کا کیا معنی ہے؟ تمہارے لیے تمہارے اعمال، ان کے لیے ان کے اعمال، کیا معنی؟ ان کے اعمال کا سوال ان سے ہو، تمہارے اعمال کا سوال تم سے ہو، نہیں اس کی جزا ان کو برداشت کرنا پڑے، تمہارے اعمال کی جزا تمہیں برداشت کرنا پڑے گی۔ ولا تسألون کے اندر سے بھی تو وہی معنی نکل رہا ہے، لہا تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال، لا ان کے لیے ان کے عمل، تم سے ان کے بارے میں سوال ہے۔ یہ تو وہی چیز ہے، جب دو دفعہ آگے تو تاکید ہو گیا، جہاں بھی زید تاکید ہے، یعنی اس کا معنی تو وہی بنتا ہے جو لا ما کسب ولکم ما کسبتم، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں، کیونکہ خود سے ان کے اعمال کے بارے میں۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اب یہ یہود اور نصارہ نے وہ کہنا شروع کر دیا تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اب یہ او آیا، او کاہے کے لیے آتا ہے؟ تردد کے لیے، یا یہ جیسے ام آتا ہے، نہیں سمجھ یہاں یہ حقیقی معنی کہاں نہیں سکتا، تو پھر یا اللہ یا مجال، جب حقیقت نہیں تو مجال، ورنہ آیت اللہ نہیں، قرآن کا ایک عرب بھی لفظ نہیں سمجھ میں، ایک بات دیکھ لیں، کونوا ہودن، یہاں او کس کے لیے نہیں، تردید کے لیے نہیں، بلکہ مجازی معنی کیا ہے؟ او للتفصیل، یہ تفصیل کے لیے، تردید نہیں کہ یہ یوں کہتے تھے یا یہودی ہو جو یا عیسائی ہو جو، یا زید آئے یا عمر میں سے کوئی ایک آئے، یا یہودی یا عیسائی کوئی ایک مذہب اختیار کرے، یہ نہیں کہتے تھے، وہ تو کیا کہتے تھے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ کسی دین پر نہیں ہے عیسائی، اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہود کسی دین کے اوپر نہیں، وہ سمجھتے نہیں تھے دوسرے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یا یہ ہو جو یا عیسائی ہو، کوئی کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ اور تفصیل کے لیے، تفصیل کیا؟ یہودی یہ کہتے تھے تم یہودی ہو جو ہدایت پر رکھو، اور نجران کے نصارہ اور عیسائی یہ کہتے تھے عیسائی کو ہدایت پر، اس اور نے تفصیل بیان کی، یہ کہتے ہیں اور نصارہ وہ کہتے ہیں، یہ اور تردید کے لیے نہیں، وہ معنی تو بن ہی نہیں سکتا، ٹھیک؟ تفصیل کیا ہے آگے خود بیان کر دی، یہ خود کیا کہتے ہیں، وقائل الاول کونوا ہودن، اس کے جو قائل ہیں یہ کون ہیں؟ مدینہ کے یہودی، یہ کہتے ہیں یہودی ہو جائے، اور او نصارہ، اس دوسرے جملے کے قائل کون ہیں؟ نجران کے نصارہ، وہ کہتے ہیں عیسائی ہو۔ اس او نے تفصیل کر دی، یہودی یہ کہہ رہے ہیں عیسائی یہ کہہ رہے ہیں، نہ یہ کہ ترتیب کے، کیونکہ یہ تو ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا یا یہ کوئی ایک ہو جو ہدایت پا جائے، تفصیل کے لیے یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جو، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جو، تب ہدایت کے اوپر آ جائیں۔ ان سے فرمانی دیے بل نتبع ملت، میں نہ یہودی ہوتا ہوں نہ عیسائی ہوتا، اے نبی سے فرمانی دی، ملت بل ملت ابراہیم، ملت پہ زبر آئی ہے تو ہمیں تو چاہیے کیوں کرنا، بل نتبع ملت، یہ مفعول ہے نتبع، تبھی زبر ہے، میں پیروی کرتا ہوں ملت ابراہیمی کی، میں یہودی بھی نہیں ہوتا عیسائی نہیں، بل قبل سے ہے اس میں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، بلکہ میں ملت ابراہیمی کی پیروی کرتا ہوں، حنیفن پہ چلا ہوئی ہے، کیوں آئی ہے؟ حامل کس سے حال ہے، جو حال بھی تو صحیح، میں ابراہیم ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہوں، نتبع، اس حال میں کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ حنیفن کا کیا معنی؟ مائلا عن الادیان کلیہا،
إلى الدين القيم، وہ تو مائل تھے ملت ابراہیمی کی طرف. مائلن کے بعد عن ہو گیا تو معنی کیا ہو گیا؟ اعراض. انہوں نے سارے دین چھوڑ دیے اور سارے دین چھوڑ کر وہ کس کی طرف مائل ہو گئے تھے؟ دین قیم کی طرف تھا. دین قیم کون سا؟ دین توحید. اور دین توحید کون سا ہے؟ دین اسلام. کیونکہ اسلامی میں تو توحید ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ وہ تو دین اسلام کی طرف مائل تھے. نہیں، وہ ادھر مائل تھے. اور باقی آگے ادیانی باقی سارے دین چھوڑنے والے. میں ملت ابراہیمی کی پیروی کروں گا جو دین قیم مضبوط ہے، دین اسلام ہے. ہم اس کی پیروی کریں. یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں. ماہیلن عن الدین وما كان من ابراہیم علیہ السلام کو مشرک نہیں تھے. یہ اشارہ کر دیا کوئی یہودی بھی مشرک ہے، عیسائی بھی مشرک. انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا. وہ تو مشرک ہے. میں تو ان کے دین کی طرف مائل ہوں، باقی سب دینوں کو چھوڑ. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سب دین شرک وغیرہ کو چھوڑ کر دین قیم کی طرف، میں بھی اسی کی طرف دین اسلام، دین توحید کی طرف. آئی صاحب وہ لوگ اس صحابہ سے خطاب ہے. اللہ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ خطاب للمؤمنین. حضور کے دور میں جو مومنین تھے وہ کون تھے؟ صحابہ ہی ہیں. نہیں تو اے صحابہ تم بھی ان سے کیا کہہ دو؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو چیز ہماری طرف نازل کی گئی یعنی قرآن مجید اس پر ایمان لائے. جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر 10 صحیفے نازل کیے گئے اس پر ایمان لائے. اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لے کر آئے. اور جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تورات اس پر، عیسیٰ سب انجیل اس پر، اور جو اور نبیوں کو دیا گیا ان کی طرف سے سب پر ایمان لے. جو کتابیں دی گئی، جو معجزات دے کر آئے، ہم سب پر ایمان لے کر. یہ ہمارا دین. ہم یہودی نہیں، ہم عیسائی نہیں. نہیں، ہمارا مومن بھی کیا ہے؟ یعنی جن چیزوں پر ایمان لانے ہوں گے سارے نبیوں پر ایمان. اور سارے نبی جتنے صحیفے کتابیں معجزات لے کر آئے سب پر ایمان لائے. ہمارا مومن بھی کل ہے، تمہارا مومن بھی کل ہے. تم بعض نبیوں کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے. عیسائی حضور کو نہیں مانتے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضور کو. تم نے کچھ کو مانا، کچھ کو نہیں مانا. نہیں. اور ہمارا مومن بھی کل ہے، ہم نے کل کو مانا سارے نبیوں کو، اور جو کچھ لے کر آئے ہم اس پر ایمان لائے. تم تو سارے نبیوں کو نہیں مانتے. نہیں تو اس لیے ہم یہودیت کو نہیں، اسلام پر عمل کریں گے. ہم اس کی پیروی کریں گے، بل نتبع، یہودیت کی پیروی نہیں کریں گے. من الکتب والآیات، جو کچھ نبیوں پر نازل کیا کہ اللہ کی طرف سے کتابیں ہوں یا معجزات ہوں سب پر ہمارا مومن بھی کل ہے. ایک ایک چیز پر ایمان لے کر آئے جو اللہ نے نبی کو بھیجا سب پر اور ان کی کتابوں اور معجزات پر. لا نفرق بین احد، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے. پیچھے تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعض رسولوں کو بعد تک